اقوال حضرت علی۔ وہ گناہ جس پر تمہیں رنج ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں ہو تیرتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ کسی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ اس نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا، سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اسے پگھلا کر دوبارہ ویسا بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو تمہیں اور عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ برا دوست کوئلے کی مانند ہوتا ہے، اگر جل رہا ہو تو جلا دیتا ہے، اگر بجھا ہوا ہو تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت علی نے عید کے دن روتے روتے برا حال کر لیا، نئے کپڑے نہ پہنے اور خشک روٹی کھانے لگے۔ کسی نے پوچھا، آج تو عید ہے، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، عید تو ان کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اپنے دشمن کو 1000 بار موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک بار بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بنے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میری مرضی ہوتی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا جبکہ مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ میں جنت کی خواہش میں عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے، میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں غلامی ہے، میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ ایک شخص نے امام علی سے پوچھا، قریب کیا ہے؟ فرمایا، قیامت، اور قریب تر موت۔ عجیب کیا ہے؟ دنیا، اور عجیب تر دنیا کا طالب۔ واجب کیا ہے؟ توبہ، اور زیادہ واجب گناہ کے بعد فوراً توبہ۔ مشکل کیا ہے؟ قبر میں اترنا، اور زیادہ مشکل عمل کے بغیر اترنا۔ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا، یعنی ماں باپ کا ادب کرو۔ دو چیزیں پوری زندگی کام آئیں گی، ایک، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، دو، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے،
لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اگر تم تنگ دست ہوئے تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر مالدار ہوئے تو تم سے حسد کریں گے۔ اچھا دوست کتنی بار بھی روٹھ جائے اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے کتنی بار بھی بکھر جائیں چن لیے جاتے ہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ صبر کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو تمہیں تکلیف پہنچنے پر ہو، اور دوسرا وہ جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہو۔ سب سے بہترین انتقام معاف کر دینا ہے۔ جب حکمت کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ جو شخص چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ بدترین دوست وہ ہے جو صرف خوشحالی میں ساتھ دے اور تنگ دستی میں چھوڑ دے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے، چھونے میں نرم لیکن زہر سے بھری ہوئی۔ جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ خود اپنے خلاف سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ خاموشی حکمت کی علامت ہے۔ عقل مند کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، جبکہ احمق کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ دولت مند کا بخل اس کے لیے سب سے بڑی غربت ہے۔ علم حاصل کرو، کیونکہ علم دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ اکثر مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شخص اپنی قدر نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے دوست سے زیادہ محفوظ رکھو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اپنی عقل کو اپنا رہنما بناتا ہے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ جو شخص اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے وہ دوسروں کے عیبوں سے غافل رہتا ہے۔ صبر ایمان کا سہارا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ سچ بولنا بہترین عادت ہے۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پاتا ہے وہ اپنے دشمن کو شرمندہ کرتا ہے۔ دوستی کا دار و مدار اعتماد پر ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے وہ آزاد نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ 4 باتیں علم کا نچوڑ ہیں۔ اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نافرمانی اتنی کرو جتنا اس کے عذاب پر صبر کر سکتے ہو۔ دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔
کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر خدا کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ ایسی عبادت کرو جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیپ اسے موتی اور سانپ زہر بنا دیتا ہے۔ جیسا ظرف ویسی تخلیق۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ اگر کسی کا بننا چاہتے ہو تو پوری حقیقت سے بنو، ورنہ اپنی ذات میں ایسی حقیقت پیدا کر لو کہ کوئی حقیقت میں تمہارا بن جائے۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت پر میٹھا پھل ہوتا ہے اسے زیادہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ 3 کام دل میں عزت بڑھاتے ہیں: 1 سلام کرنا، 2 کسی کو محفل میں جگہ دینا، 3 اصل نام سے پکارنا۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی مانند ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں: 1 جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، 2 یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو، یعنی قناعت اختیار کرو۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہتے ہیں: 1 غصے والا درست فیصلے سے، 2 جھوٹا عزت سے، 3 جلد باز کامیابی سے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گناہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ گلاب کا پھول بنو، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ خوش مزاجی ہمیشہ خوبصورتی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، لیکن خوبصورتی خوش مزاجی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ دل کی نرمی خدا کا انعام ہے جو صرف نیک نیتی والے دلوں کو عطا ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہر بات کی تہ میں جائے، اور نادان وہ ہے جو ظاہر پر فریفتہ ہو جائے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کو تمہیں بچانا پڑتا ہے۔ جو شخص تمہیں تمہارے عیب بتائے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جس کی نیت صاف ہو اس کی مدد خدا کرتا ہے، چاہے دنیا اس کے خلاف ہو۔ غیبت کرنے والا اپنے اعمال دوسروں کے نام کرتا ہے۔ اگر تم سچ بولتے ہو تو کسی کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاموشی حکمت کا لباس ہے،
مگر ہر ایک کو زیب نہیں دیتا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، مفاد کے لیے نہیں۔ جب تم اپنے نفس پر قابو پا لو تبھی تم حقیقی فاتح کہلا سکتے ہو۔ جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ اپنے ایمان پر بھی قابو نہیں رکھ سکتا۔